سوچو اگر کل کوئی شخص تمہارے سامنے آ کر کہے کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بھی لوگ ایک بت کو خدا مانتے تھے، اور صرف مانتے ہی نہیں تھے، اس کے سامنے جھکتے تھے، اس کے نام پر قربانیاں دیتے تھے، اس سے بارش مانگتے تھے، اس سے رزق مانگتے تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایک نبی کے زمانے میں ہو رہا تھا۔ جی ہاں، ایک ایسا وقت آیا جب ایک پوری قوم نے اللہ کو چھوڑ کر بال نام ایک بت کو اپنا معبود بنا لیا، اور پھر اللہ نے اس قوم کی طرف ایک نبی بھیجا، ایک بہادر نبی جنہوں نے تنہا کھڑے ہو کر پوری قوم کو للکارا۔ یہ نبی تھے الیاس علیہ السلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے بال کیا تھا، لوگ اسے کیوں پوچھتے تھے، حضرت الیاس علیہ السلام نے اس قوم کو کیا پیغام دیا، اور آخر اس قوم کا انجام کیا ہوا۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ آج کے انسان کے لیے ایک وارننگ ہے۔ بال کیا تھا؟ بہت ہزار سال پہلے ایک بت مشرق وسطی کے علاقے میں ایک بت کی عبادت کی جاتی جس کا نام بال تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بال بارش برساتا ہے، بال فصلیں اگاتا ہے، بال زمین ذخیر کرتا ہے، اس لیے لوگ اس کی بڑے بڑے مندر بناتے تھے، اس کے سامنے جانور قربان کرتے تھے، اور بعض جگہوں پر تو انسانوں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ بال خوش ہو، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ بال صرف ایک پتھر کا بت ہوا کرتا تھا۔ وہ نہ تو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں کون سی قوم تھی، یہ بتائیں آپ کو۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل کے کچھ لوگ شام کے علاقے میں رہتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اللہ کی عبادت چھوڑ دی، بتوں کی عبادت شروع کر دی، اور سب سے بڑا بت جسے وہ پوجتے تھے وہ تھا بال۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا۔ جب شرک بہت بڑھ گیا تو اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا۔ وہ نبی تھے حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بہت بہادر سچے نبی تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو جمع کیا، ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بت کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ قرآن مجید میں بھی اس کا پیغام آیا ہے، اس کا ذکر ہے۔ سورہ الصفات میں حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا جس قوم کے سامنے انہوں نے رکھا، کیونکہ حقیقت یہی تھی کہ آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، انسان اللہ نے پیدا کیا، اور پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ قوم کا رد عمل یوں آیا کہ لیکن اکثر قوموں کی طرح اس قوم نے بھی اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح پھر یہی وہی جملے جو اکثر گمراہ قومیں بولتی تھیں، یعنی کہ بال کی عبادت کی عجیب طریقہ اختیار کیا گیا، عجیب رسومات بنائی گئیں۔ بال کی عبادت صرف ایک بت کے سامنے جھکنا نہیں تھا، اس کے ساتھ بہت عجیب رسمیں بھی تھیں، جیسے کہ مندر میں ناچ گانا، قربانیاں، یا پھر عجیب اور مذہبی رسومات۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان سب چیزیں کرنے سے بال خوش ہو جائے گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی تنہا جہد و جہد، حضرت الیاس علیہ السلام نے بہت ہمت نہیں ہاری، بہت انہوں نے دعوت دی، انہوں نے بار بار اپنی قوم کو سمجھایا، انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، لیکن اکثر لوگ نہیں مانے۔ صرف چند لوگ ایمان لائے، اللہ کی طرف سے عذاب پھر آیا۔ جب ایک قوم بار بار حق کو ٹھکرا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جو لوگ بال کی عبادت کرتے رہے، آخر کار وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے، اور حضرت الیاس علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ کہانی نہیں صرف ماضی کی تاریخ نہیں ہے، یہ آج کے انسان کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ آج شاید لوگ بال کی بت کو نہیں پوجتے، لیکن بہت سے لوگ دولت کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور طاقت کو خدا بنا لیتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو سب سے بڑا مقصد بنا لیتے ہیں، اور یہ بھی ایک طرح کا چھپا ہوا شرک ہوتا ہے، لیکن آج بھی بال کی عبادت کی جا رہی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی کہانی ہمیں سبق یاد دلاتی ہے کہ انسان سچا معبود صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ نہ کوئی بت، نہ کوئی طاقت، نہ کوئی انسان، صرف اللہ عبادت کے لائق ہیں، اور جو لوگ حق کو قبول کرتے ہیں اللہ ہمیشہ انہیں کامیاب کر دیتا ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ بال جوش بہت ظالم جابر لوگوں نے اس کے اوپر اپنی حکمرانی بھی قائم کر رکھی ہے، جیسے کہ آج کے دور میں بھی امریکہ اور اسرائیل یہ کر رہے ہیں۔